بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب کے تعارف کے ضمن میں آج آپ کی خدمت میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 کتابوں کا تعارف پیش کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلی کتاب جس کا تعارف آج پیش کیا جائے گا وہ سناتن دھرم ہے، اور دوسری کتاب تذکرۃ الشہادتین ہے۔ اس پروگرام میں حصہ لے رہے ہیں مکرم و محترم مولانا مبشر احمد صاحب کالوں۔ تو کالوں صاحب، سب سے پہلے حضور کی یہ کتاب جو سناتن دھرم، جو روحانی خزائن کی جلد نمبر 19 کی آخری کتاب ہے، اس حوالے سے آپ سے گزارش ہے کہ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ رسالہ جو حضور نے کب اور کیوں تصنیف فرمایا؟ قادیان میں فروری کے مہینے میں بعض ایسے صحابہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے، جن میں سے بعض ہندو دھرم کو چھوڑ کر اور بعض سکھ ازم کو خیر بات کہہ کے اسلام کی آغوش میں آئے تھے، انہوں نے سراسر خیر خواہی اور نیک نیتی کے جذبے سے ہندو برادری اور سکھ بھائیوں کو اسلام کی دعوت پیش کی۔ اس سراسر پاک نیت کے ساتھ بھرے ہوئے اشتہار کے جواب میں آریہ سماج نے ایک بڑا ہی گندا اشتہار چھاپا، اور اس میں اسلام کے خلاف، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف اور ان نو مسلم صحابہ کے خلاف بڑی زبان درازی کی گئی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور کو القاء ہوا کہ اس اشتہار کا جواب لکھو، میں تمہاری تائید کروں گا۔ حضور نے اس اشتہار کے جواب میں اللہ تعالیٰ سے اذن پا کر نسیم دعوت کے نام سے کتاب تصنیف فرمائی۔ آریہ سماج نے انہی ایام میں 28 فروری اور 1 مارچ کو قادیان میں اپنا جلسہ کیا۔ اس جلسے کے موقع پہ نسیم دعوت کتاب چھپ کر وہاں پر تقسیم ہو چکی تھی، تو 1 مارچ 1903 کو آخری جلسے میں، جلسے کے آخری روز، پنجاب کے ایک آریہ سماجی لیڈر پنڈت رام بھجدت نے نسیم دعوت کتاب کا تذکرہ کر کے اپنی تقریر میں کہا کہ مرزا صاحب نے اپنی کتاب نسیم دعوت میں ہمارے نیوک کے عقیدے پر جو اعتراضات کیے ہیں وہ بے محال ہیں۔ اگر مرزا صاحب مجھ سے گفتگو کرتے تو میں مرزا صاحب کو بتاتا کہ نیوک کے عقیدے پہ عمل کرنے کے نتیجے میں کیسے کیسے فوائد مخفی ہیں۔ جب یہ بات ایک ذمہ وار آریہ سماجی لیڈر کی طرف سے سنی گئی تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کے جواب میں یہ رسالہ سناتن دھرم تصنیف فرمایا، اور اس میں یہ بتایا کہ میں نے تو سراسر نیک نیتی سے محض سمجھانے کے لیے نیوک کے عقیدے کا اور دیگر عقائد کا تذکرہ کیا تھا، ورنہ میری غرض کوئی بحث مباحثہ نہیں تھی۔ حضور نے فرمایا کہ آریہ سماجیوں کی نسبت ہندوؤں میں جو سناتن دھرم کے افراد ہیں وہ بڑے ہی ہزار خواہ درجہ بہتر ہیں، کیونکہ وہ آریہ سماجیوں کی طرح اپنے پرمیشر کی نندیا نہیں کرتے، اس کی بے حرمتی نہیں کرتے۔ وہ آریہ سماجیوں کی طرح یہ نہیں کہتے کہ ہم بھی اپنے پرمیشر کی طرح انادی اور غیر مخلوق ہونے میں اس کے برابر اور اس کے ساتھی ہیں۔ اسی طرح وہ نیوک کے قابل شرم عقیدہ کے بھی قائل نہیں ہیں۔ نیز فرمایا کہ جو سناتن دھرم والے ہیں یہ بڑے ہی شریف طبع اور بااخلاق انسان ہیں، کسی قسم کی شوخی اور زبان درازی کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ نہ صرف یہ کہ یہ گزشتہ اوتاروں کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، بلکہ آئندہ اس کل جگ کے زمانے میں بھی ایک آخری اوتار کے منتظر ہیں۔ اور حضور نے فرمایا کہ ان کی پاک باطنی اور سادہ طبیعت اور شرافت کو دیکھ کر مجھے امید ہے کہ کسی نہ کسی دن
یہ میرے اس آسمانی پاک سلسلہ کو قبول کر لیں گے اور اس میں داخل ہو جائیں گے۔ جزاکم اللہ۔ کم سے یہ جو پنڈت رام بہجت صاحب کا اعلان تھا نیوگ کے بارے میں، تو حضور نے پھر اس کا کیا جواب دیا؟ حضور نے فرمایا کہ پنڈت جی، میں نے تو سراسر نیک نیتی سے اس کا تذکرہ کیا تھا کہ نیوگ کا عقیدہ ایسا عقیدہ ہے جو انسانی غیرت کے خلاف ہے، اور انسانی پاک کانشنس اس عقیدے پہ عمل کرنے کا تقاضا نہیں کرتی۔ چنانچہ اسی ہندوستان میں لاکھوں ایسے شریف ہندو ہیں جو اس عقیدے کو ناجائز سمجھتے ہیں اور اس پہ عمل کرنا درست نہیں سمجھتے۔ اسی ہندوستان میں لاکھوں ایسے شریف سکھ ہیں، خالصہ مذہب کے پابند، جو نیوگ کے عقیدے کی صحت کے قائل نہیں اور اسے انسانی غیرت کے خلاف سمجھتے ہیں۔ حضور نے فرمایا میری غرض کوئی بحث مباحثہ نہیں تھی، محض نیک نیتی کے ساتھ سمجھانا مقصود تھا کہ اس عقیدے کی شہرت اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی تلقین اور اس پہ عمل پیرائی معاشرے میں بے حیائی پیدا کرے گی، بے غیرتی پیدا کرے گی اور ناپاکی کے فضا پیدا کرے گی۔ حضور نے فرمایا یہ جو پنڈت جی نے کہا کہ میں نیوگ کے فائدے بیان کرتا، حضور نے فرمایا کہ وہ یہی فائدے بیان کرتے نا کہ مفت میں 11 لڑکے حاصل ہو جاتے۔ حضور نے فرمایا کہ ایک ایسا شخص جس کے ہاں نرینہ اولاد نہیں ہو رہی یا بالکل ہی اولاد نہیں ہو رہی، اگر اس کی بیوی کسی اور غیر مرد سے ہم بستری کرے اور اس کے نتیجے میں 11 لڑکے حاصل کرے تو یہ اولاد تو بجائے فخر کے عیب کا سبب بنے گی، اس کی بدنامی کا سبب بنے گی۔ پھر حضور نے فرمایا کہ یہ بات تو سچائی کے بھی خلاف ہے کہ وہ شخص جس کے نطفے سے وہ لڑکے پیدا ہی نہیں ہوئے، ان لڑکوں کو اس بے غیرت اور دیوس خاوند کی اولاد قرار دیا جائے، حالانکہ وہ اولاد تو اس انسان کی ہیں جس کے نطفے سے وہ بچے پیدا ہوئے۔ تیسری بات حضور نے یہ فرمائی کہ ہندو معاشرے میں ہندو عورتیں وہ تو اپنے خاوندوں کی ایسی وفادار ہوتی تھیں کہ جب خاوند فوت ہوتا تھا تو اس کی بیوہ کسی اور خاوند سے شادی کرنے کی بجائے اسی کے ساتھ ستی ہو جاتی تھی، جل کر اپنی جان قربان کر دیتی تھی۔ لیکن اگر ہندو معاشرے میں یہ عقیدہ پھیلایا گیا کہ ایک عورت خاوند والی، زندہ خاوند والی، اپنے خاندان والی، وہ 15-20 سال تک 11 بیٹوں کی پیدائش تک کسی غیر مرد سے ہم بستر ہو سکتی ہے، تو پھر ایسی عورت سے اپنے خاوند کے ساتھ کسی قسم کی محبت اور وفا کا مطالبہ کرنا وہ درست قرار نہیں پائے گا، اس محبت کو اور وفا کی فضا کو ٹھیس لگے گی۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ ایسی بات ہے جو انسانی کانشنس اس کو پسند نہیں کرتا۔ جزاکم اللہ حسن جزا۔ تو ناظرین، یہ تو سناتن دھرم کے بارے میں مختصر سی گفتگو تھی۔ اب حضور کی دوسری کتاب تذکرۃ الشہادتین کے بارے میں گفتگو کا سلسلہ جاری ہوتا ہے۔ تو محترم کالم صاحب، سب سے پہلے تو یہ درخواست ہے کہ تذکرۃ الشہادتین کا مختصر سا تعارف کروا دیں کہ حضور نے یہ کب اور کیوں کتاب لکھی۔ یہ کتاب 1903 میں لکھی گئی تھی اور اس کی تالیف کا سبب یہ بنا کہ کابل افغانستان میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے 2 صحابہ شہید کر دیے گئے، صرف اس جرم میں کہ انہوں نے خدا کے مامور کو قبول کر لیا ہے۔ تو کتاب کا نام ہی تذکرۃ الشہادتین کہ 2 شہادتوں کا تذکرہ بتا رہا ہے کہ اس کتاب میں ان دونوں شہداء کی شہادت کے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ اس کتاب کے 2 حصے ہیں، ایک تو اردو زبان میں ہے اور دوسرا عربی زبان میں۔ جو اردو زبان میں کتاب کا حصہ ہے اس میں حضور نے حضرت صاحبزادہ عبداللطیف صاحب اور حضرت میاں عبد الرحمن صاحب رضی اللہ عنہما جو وہاں پہ شہید ہوئے، ان کے قادیان میں آمد، قادیان میں ان کی حضور کی صحبت کے واقعات، ان کے ساتھ ہونے والے سوالات اور ان کی شہادت کے واقعات بیان کیے ہیں، اور اسی ضمن میں حضور نے اپنی جماعت کو پاک نصائح بھی اس میں تحریر فرمائی ہے۔ جو دوسرا حصہ ہے
عربی زبان میں وہ 3 حصوں پہ مشتمل ہے۔ ایک حصے کا نام ہے الوقت و وقت الدعائے، لا وقت الملاحم و قتل الاعداء۔ اس حصے میں جو عربی زبان میں ہے، حضور نے یہ بیان فرمایا ہے کہ انبیاء کی پیشگوئیوں کے مطابق یہ زمانہ جو مسیح موعود کے ظہور کا زمانہ ہے، اس میں اسلام کی تبلیغ اور کفار کو اسلام میں داخل کرنے کا کام یہ تلواروں کے ساتھ وابستہ نہیں ہے۔ یہ تلوار کے جہاد کا زمانہ نہیں، یہ تو دلائل اور براہین اور قلم کی لڑائی کا زمانہ ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اس زمانے میں تو دلائل، قلم کے ہتھیار اور دعائیں ہیں جو اسلام اور کفر کی جنگ کو جیتیں گی اور اہل دنیا کے دلوں کو فتح کر کے انہیں اسلام کی آغوش میں لا ڈالیں گے۔ دوسرے حصے کا نام جو عربی زبان میں تحریر کیا گیا، دوسرا رسالہ، اس کا نام ہے ذکر و حقیقت الوحی و ذرائع حصول ہی۔ اس میں حضور نے خدا کی وحی کی حصول کے ذرائع اور جن لوگوں پہ خدا کی وحی نازل ہوتی ہے ان کی صفات اور اوصاف کا تذکرہ کیا ہے کہ ان میں کیا کیا اوصاف ہونے چاہیے۔ تیسرا رسالہ جو اس عربی حصے میں شامل ہے اس کا نام ہے علامات المقربین۔ یہ بھی دراصل اس دوسرے رسالے کا ہی مضمون کا تسلسل چلا آ رہا ہے۔ تو اس حصے میں حضور نے خدا تعالیٰ کے مقربین اور محبوبوں کی علامات اور ان کی خصوصیات کا تذکرہ کیا ہے۔ شکریہ کرم صاحب، آپ نے ذکر کیا کہ 2 شہادتوں کا جو ذکر ہے وہ بنیادی مضمون ہے اس کتاب کا۔ تو سب سے پہلے حضرت میاں عبد الرحمن صاحب شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، ان کی شہادت کا واقعہ جو حضور نے بیان فرمایا وہ مختصر طور پر آپ بتا دیں۔ حضرت میاں عبد الرحمن صاحب رضی اللہ عنہ یہ حضرت صاحبزادہ عبداللطیف صاحب شہید رضی اللہ عنہ کے شاگرد تھے، اور ان کی شہادت سے 2-3 سال پہلے یہ قادیان میں آئے، بلکہ کئی بار آئے اور کئی مہینے یہاں پہ قادیان میں قیام کیا اور حضور کی صحبت سے مستفیض ہوئے۔ انہوں نے اپنے ایمان میں ایک شہداء کی رنگت پیدا کی، شہداء کا عرفان حاصل کیا، اور حضور کی کتابیں بھی انہوں نے یہاں رہ کر بڑی باریکی کے ساتھ، گہرائی کے ساتھ بار بار پڑھیں۔ تو ان کے دل میں یہ بات جاگزیں ہوئی کہ یہ زمانہ کفار کے خلاف تلواریں نکالنے کا زمانہ نہیں، انگریزوں کے خلاف یہ تلوار کے جہاد کا زمانہ نہیں، کیونکہ انگریز تو عدل و انصاف کو قائم کر رہے ہیں اور کروڑوں مسلمان ان کے سایہ حکومت میں امن و عافیت کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں، انہوں نے مذہبی آزادی دے رکھی ہے۔ تو یہ دلائل اور تبلیغ اور دعاؤں کا زمانہ ہے۔ تو حضرت میاں عبد الرحمن صاحب جب کابل میں گئے واپس، تو امیر عبد الرحمن جو اس زمانے میں امیر تھا افغانستان کا، اس نے جہاد کے بارے میں ایک کتاب تصنیف کر رکھی تھی کہ انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا فرض ہے۔ تو جب حضرت میاں عبد الرحمن صاحب نے وہاں جا کر ان خیالات کا پرچار کیا بڑے جوش کے ساتھ کہ یہ زمانہ انگریزوں کے خلاف تلوار کے جہاد کا زمانہ نہیں، کیونکہ کروڑوں مسلمان ان کی حکومت میں ان کے زیر سایہ امن و عافیت کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ تو دعاؤں اور تبلیغ کا زمانہ ہے، اور خدا کا مسیح، خدا کا مہدی دنیا میں آ چکا ہے اور اس نے اسی امن و آشتی کی تعلیم دی ہے۔ تو انہوں نے حضرت میاں عبد الرحمن صاحب کو پکڑ کر جیل میں قید کر دیا اور وہیں ان کی گردن میں کپڑا ڈال کر ان کا گلا دبا کر دم بند کر کے انہیں شہید کر دیا۔ تو یہ ان کی شہادت کا مختصر سا واقعہ ہے۔ حضرت میاں عبد الرحمن صاحب حضرت صاحبزادہ عبداللطیف صاحب کے شاگرد تھے، ان کے مرید خاص تھے، اور ان کو حضرت صاحبزادہ صاحب نے تحقیق احوال کے لیے افغانستان سے قادیان روانہ کیا تھا اور کئی مرتبہ ان کو بھیجا۔ یہ یہاں سے حضور کی کتب اس وقت تک چھپ چکی ہوتی تھیں، وہ اکٹھی کرتے اور کابل میں جا کر حضرت صاحبزادہ صاحب کو دیتے تھے۔ جزاکم اللہ۔ تو حضرت صاحبزادہ سید عبداللطیف صاحب شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا جو حضور نے اپنی اس کتاب میں تفصیل سے ذکر فرمایا ہے شہادت کا، اس کا اختصار جو ہے وہ کس طرح بنتا ہے؟
جب حضرت صاحبزادہ عبداللطیف صاحب رضی اللہ عنہ کو احمدیت کی نعمت نصیب ہوئی اور انہیں اس بات کا عرفان ملا کہ خدا کا مسیح، خدا کا مہدی جو آنے والا تھا وہ قادیان میں خدا کے فضل سے ظہور فرما ہے، اور حضور کی کتابیں بھی ان کی نظر سے گزریں، تو یہ بہت بڑے علم قرآن، علم حدیث اور علم فقہ میں دستگاہ رکھتے تھے۔ ہزارہا کتب کا ذخیرہ ان کے پاس تھا۔ یہ خوست کے علاقے کے بڑے مشہور پیر اور بزرگ اور وہاں کے جاگیردار تھے، لاکھوں ان کے مرید تھے۔ یہاں تک ان کی اس علاقے میں عزت و منزلت تھی کہ کسی امیر کی وفات پر نئے امیر کی تاج پوشی بھی انہی کے ہاتھ سے ہوتی تھی، اور امیر اگر ان کی زندگی میں کوئی فوت ہو جائے تو ان کے جنازے کی رسم بھی انہی سے ادا کروائی جاتی تھی۔ یہ حج کی نیت سے افغانستان سے روانہ ہوئے۔ امیر کابل نے ان کو حج کے سفر کے لیے بہت سے اخراجات بھی دیے، تحائف بھی دیے، نذرانے بھی دیے۔ جب یہ لاہور میں پہنچے تو ان کے دل میں خیال آیا کہ اب تو میں قادیان سے قریب ہوں، تو پہلے قادیان سے ہوتا جاؤں، اور جب خدا کا زمانے کا امام آ چکا ہے تو اس کی قدم بوسی کا شرف حاصل کروں۔ اس نیت کے ساتھ یہ قادیان میں آئے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دیدار سے فیض یاب ہوئے۔ حضور کی متواتر صحبتوں میں بیٹھے۔ یہاں آنے پر ان پر جو خدا کی طرف سے وحی و الہام کا سلسلہ پہلے بھی اکا دکا ہوتا تھا، اس میں ایک برسات کی کیفیت پیدا ہوئی۔ اس قدر عرفان میں زیادتی ہوئی کہ یہ پھر قادیان کے ہی ہو رہے، اور حضور کی صحبت سے ان کو جدا ہونا ذرا بھر گوارا نہ تھا، حتیٰ کہ انہیں خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ الہامات ہونے لگے کہ تم کابل واپس جاؤ اور وہاں اپنے خون سے احمدیت کے پودے کی آبیاری کرو۔ چنانچہ انہوں نے دوستوں کو بار بار کہنا شروع کر دیا کہ افغانستان کی زمین میرے خون کی پیاسی ہے، وہ میرے خون کی منتظر ہے۔ یہاں اتنا عرصہ قیام ہوا کہ حج کے ایام گزر گئے۔ پھر انہوں نے واپس جانے کا ارادہ کیا اور حج کے ارادے کو کسی اگلے سال کے لیے ملتوی کر دیا کہ اس وقت میں امام زمانہ کی صحبت کو چھوڑ کر حج کے لیے چلا جاؤں تو یہ بات نامناسب ہے اور امام کے ادب کے خلاف ہے۔ چنانچہ حضرت صاحبزادہ صاحب واپس اپنے وطن کو روانہ ہوئے۔ انہوں نے افغانستان کی حدود میں داخل ہونے سے پہلے اپنے ایک مرید خاص کے ذریعے ایک خط لکھا کہ تم امیر کابل تک یہ پہنچاؤ اور اس سے اجازت لو کہ اس طرح میں زمانے کے امام کی شناخت کر چکا ہوں اور میں قادیان چلا گیا تھا، اس طرح حج کے ایام گزر گئے، میں حج پہ نہیں جا سکا، حج کبھی آئندہ کروں گا، اور میں امام کی صحبت سے فیض یاب ہو کر آیا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو میں ملک افغانستان میں آ جاؤں۔ اس مرید نے دیکھا کہ امیر کا غیظ و غضب بھڑکا ہوا ہے، تو اس ان کے مرید نے خط کو امیر تک نہ پہنچایا۔ کسی اور مخالف کو پتہ چل گیا، اس نے وہ خط امیر تک پہنچا دیا۔ اسی اثناء میں حضرت صاحبزادہ صاحب نے اپنے اسی مرید کو ایک دوسرا خط لکھا کہ امیر سے بات کرو، میں نے تمہیں پہلے بھی خط لکھا تھا، تم نے ابھی تک جواب نہیں دیا، مجھے کوئی اطلاع نہیں ملی۔ وہ خط ڈاک خانے کے افسر نے اڑا لیا اور اسے امیر تک پہنچا دیا۔ امیر صاحب کا جو غضب تھا وہ تو مزید بھڑکا، تو اس نے ایک چال چلی اور حضرت صاحبزادہ صاحب کو خط لکھا کہ آپ بخوشی واپس تشریف لائیے اور مجھے بھی بتائیے، اگر قادیانی مدعی سچا نکلا تو میں بھی اس کو مان لوں گا۔ چنانچہ جب صاحبزادہ صاحب خوست پہنچے اپنے وطن میں تو وہاں کے گورنر کو حکم تھا کہ صاحبزادہ صاحب کو فوراً کابل پہنچاؤ۔ 8 سوار ان کے ساتھ کیے گئے اور ان کے خوست پہنچنے سے پہلے ہی خوست کے گورنر کو یہ حکم تھا کہ تم نے صاحبزادہ صاحب کو گرفتار کر لینا۔ جب صاحبزادہ صاحب کو کابل میں پہنچایا گیا تو کابل کے لوگ سارے ان کی زبانوں پر یہ الفاظ جاری تھے کہ امیر نے صاحبزادہ صاحب کو دھوکے سے بلوا لیا ہے۔ جب حضرت صاحبزادہ صاحب کو دربار میں پیش کیا گیا تو امیر پاس سے گزرا اور اس نے بڑی حکارت سے کہا کہ اس کو میں اس سے دور لے آ کر کھڑا کرو، مجھے اس سے بو آ رہی ہے۔
صاحبزادہ صاحب کو اس نے فہمائش کی کہ توبہ کر لو، تو صاحبزادہ صاحب نے کہا کہ توبہ کس بات کی، میں نے تو پورے یقین کے ساتھ اور پورے عرفان کے ساتھ زمانے کے امام کو پہچان لیا ہے، تو اب میں اپنی جان بچانے کی خاطر، اپنے اہل و عیال کو بربادی سے بچانے کی خاطر، اپنے مفادات کو قربانی سے بچانے کی خاطر میں اس امام کی سچائی سے انحراف نہیں کر سکتا۔ امیر نے حکم دیا کہ صاحبزادہ صاحب کو قلعے میں قید کر دیا جائے۔ چنانچہ 1.5 من کے قریب وزنی بیڑی تھی جس میں زنجیر بھی تھی، ہتھ کڑی بھی تھی، وہ صاحبزادہ صاحب کو پہنا دی گئی اور جیل میں کئی مہینے قید رکھا گیا۔ اور امیر کی طرف سے بار بار یہ پیغام آتے تھے، خود بھی وہ کہتا تھا کہ دعوے سے اس قادیانی کی بیعت سے توبہ کر لو، جہاد کے خیالات سے رجوع کر لو کہ انگریز کے خلاف تلوار کا جہاد جائز نہیں اور یہ زمانہ امن و تبلیغ کا زمانہ ہے، ان خیالات سے رجوع کر لو۔ مگر صاحبزادہ صاحب استقامت کی چٹان بنے ہوئے تھے اور ان کے پائے ثبات میں ذرا برابر لغزش نہیں آ رہی تھی۔ صاحبزادہ صاحب نے کہا کہ تم اپنے علماء سے میری بحث کرا کے دیکھ لو۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ چنانچہ وہاں کی مسجد میں وہاں کے بڑے مولوی اور اس کے ساتھ 8 مفتی اور تھے، ان کے ساتھ صاحبزادہ صاحب کی تحریری بحث ہوئی اور ننگی تلواریں لیے سپاہی صاحبزادہ صاحب کے سر پہ کھڑے رہتے تھے پہرے کے طور پر۔ اس خوف اور ہراس کی فضا میں صاحبزادہ صاحب نے ان کے ساتھ تحریری بحث کی۔ ان کاغذات کو امیر نے نہیں دیکھا اور مفتی نے فتویٰ لگا دیا، قاضی نے، کہ جی صاحبزادہ صاحب جو ہیں یہ جو عقائد پیش کر رہے ہیں یہ کفریہ عقائد ہیں، یہ مرتد ہو چکے ہیں، تو یہ قتل کی سزا کے مستوجب ہیں۔ صاحبزادہ صاحب کے قتل کا فتویٰ دیکھ کر امیر نے صاحبزادہ صاحب کو پھر کہا کہ آپ توبہ کر لیں، ایک بار مجھے کہہ دیں تو میں آپ کو اس سزا سے بری کر دوں گا۔ لیکن صاحبزادہ صاحب جس کو وہ توبہ کہتے تھے، امیر صاحب اور ان کے مولوی، اور صاحبزادہ صاحب اسے اپنی روحانی ہلاکت سمجھتے تھے، اس روحانی موت کا پیالہ پینے کو تیار نہیں تھے۔ اپنے جسم کو قربان کرنا، اپنی جان کی قربانی ان کے لیے بسا سہل تھی۔ چنانچہ پھر تاریخ مقرر کی گئی، 14 جولائی کو حضرت صاحبزادہ صاحب کو انہی ہتھ کڑیوں میں، زنجیروں میں، بیڑیوں میں باہر میدان میں لے جایا گیا، کمر تک زمین میں گاڑا گیا، اور پہلے قاضی نے پتھر چلایا، وہ صاحبزادہ صاحب کو زخم کاری پہنچا گیا جس کے نتیجے میں ان کی گردن ڈھلک گئی۔ اس کے بعد بادشاہ نے پتھر چلایا، پھر جو وہاں پہ ہزارہا افراد کا مجمع تھا انہوں نے صاحبزادہ صاحب پہ پتھروں کی پوچھاڑ کر دی۔ اس قدر پتھر مارے گئے، اس قدر پتھر مارے گئے کہ آپ کی ناش مبارک پہ پتھروں کا ایک کوٹھا بن گیا، ڈھیر لا گیا اتنا بڑا۔ تو اس طرح آپ کی شہادت ہوئی، اور اس شہادت کے ذریعے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کئی برس پہلے کی پیش گوئی وہ پوری ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو یہ بتایا تھا، شاطان تذبحان، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ 2 بکریاں ذبح کی جائیں گی۔ حضور نے فرمایا کہ بکری سے مراد ایسے 2 وجود ہیں جو بکری کی طرح خیر خواہ ہوں اور دیندار اور کسی قسم کی شرارت کا کام نہ کرنے والے ہوں، شریر اور فسادی نہ ہوں۔ تو حضور نے بتایا کہ ان 2 میرے مخلص پاک باز مریدوں کی شہادت کے ذریعے میری وہ کئی برس پہلے کی بیان کردہ پیش گوئی جو خدا کی طرف سے مجھے القاء ہوئی تھی وہ پوری ہوئی ہے، اور یہ شہادتیں میری سچائی کا نشان بن گئی ہیں۔ جزاکم اللہ حسن الجزا۔ کم سے یہ تو دونوں بزرگوں کی شہادت کی تفصیلات تھیں۔ اس کے علاوہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی اس کتاب میں اپنے دعوی کے دلائل، صداقت کے دلائل بھی بیان فرمائے، اور اپنی پیشگوئیوں کی بابت جو عیسائی اور مسلمان اعتراض کرتے تھے کہ وہ پوری نہیں ہوئیں، اس حوالے سے آپ نے ان دونوں جو مخالفین فریق تھے انہیں چیلنج بھی دیا ہے، تو وہ چیلنج کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ اب تک خدا تعالیٰ کی طرف سے میرے ہاتھ پر 10 لاکھ کے قریب نشان ظاہر ہو چکے ہیں، اور نشانات کا سلسلہ مسلسل جاری ہے۔ ان نشانات کی طرف التفات نہ کرنا
اور ایک یا دو پیش گوئیاں جو کسی کو اپنی جہالت کی بنا پر یا تعصب کی بنا پر سمجھ نہ آ سکیں ان کو ہر مقام پہ اعتراض کا نشانہ بنانا یہ کسی عقل مند انسان کو زیب نہیں دیتا۔ حضور نے فرمایا کہ میں تمام مخالفین کو خواہ وہ عیسائی ہوں اور خواہ وہ مسلمان کہلانے والے ہوں میں ان کو چیلنج دیتا ہوں کہ اگر وہ اس مسیح کی جس قیامت کا یہ دونوں قومیں منتظر ہیں انتظار کر رہی ہیں اگر وہ اس کے نشانات کا میرے نشانات کے ساتھ مقابلہ کریں اور اس کے نشانات کا ثبوت زیادہ قوی تر ثابت کر سکیں میرے نشانات کے ثبوت سے تو میں ان کو 1000 روپیہ انعام دینے کو تیار ہوں، اور ثبوت وہ ہونا چاہیے جسے کوئی غیر قوم کا آدمی بھی قبول کرنے کو تیار ہو، جس طرح عدالتوں میں عدالتی تحقیقات کے ذریعے کسی امر کا ثبوت بہم پہنچایا جاتا ہے۔ جزاکم اللہ۔ کل سے اس میں حضور نے مسیح موعود یعنی مسیح محمدی کے درمیان جو مشابہتیں ہیں ان کا بھی تفصیل سے ذکر فرمایا ہے، وہ ذکر جو ہے وہ کیا ہے؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس کتاب میں یہ مضمون بیان فرما رہے ہیں کہ قرآن پاک نے محمدی سلسلہ کے بانی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مثیل قرار دیا ہے، تو آپ کو موسیٰ علیہ السلام کا مثیل قرار دے کر آپ کی امت کو آپ کے اس محمدی سلسلہ کو موسوی امت اور موسوی سلسلہ کا مثیل بیان کرنا مقصود ہے۔ تو دونوں امتوں دونوں سلسلوں کی باہم مشابہت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ سلسلے کا اول اور سلسلے کا آخر ان دونوں میں آپس میں باہم ضرور مشابہت پائی جائے۔ چنانچہ حضور فرماتے ہیں کہ یہ چیز اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جس طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سی باتوں میں مسیح اپنے پیش رو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مشابہت رکھتے تھے، اسی طرح محمدی سلسلہ کے آخری دور میں ایک ایسا وجود پیدا ہو جو موسوی سلسلہ کے آخری دور میں پیدا ہونے والے مسیح کے ساتھ بہت سی باتوں میں مشابہت رکھے۔ چنانچہ حضور نے اپنی اس کتاب میں 16 باتوں میں مسیح موسوی کی اپنے ساتھ مختلف حالات میں مختلف خصوصیات میں مشابہت بیان فرمائی ہے۔ ان میں سے چند ایک میں عرض کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ موسوی سلسلے کا مسیح موسوی سلسلہ میں ایک موعود نبی کی حیثیت رکھتا تھا، حالانکہ بہت سے انبیاء آئے موسوی سلسلہ میں لیکن موعود نبی وہ مسیح تھا۔ تو حضور نے فرمایا کہ اسی طرح بے شک محمدی سلسلہ میں بھی بہت سے خلفاء اور مجددین آئے لیکن موعود اور مخصوص وہ میرا وجود ہے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ جس طرح مسیح ایسے زمانے میں آیا جب کہ ان کی قوم درجنوں فرقوں کی لپیٹ میں آ چکی تھی، اسی طرح مجھے بھی خدا نے ایسے زمانے پیدا کیا جب کہ ہماری امت درجنوں فرقوں میں بٹ چکی ہے۔ فرمایا کہ جس طرح موسوی قوم کا مسیح ایسے زمانے میں آیا جب کہ ان کی قوم اپنے علاقے میں حکومت سے محروم ہو چکی تھی اور ایک غیر ملکی رومی حکومت ان پہ قابض تھی اور ان پہ حکومت کرتی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کی اپنی قوم محکومی کی زندگی بسر کر رہی تھی۔ فرمایا اسی طرح میں ایسے زمانے میں آیا ہوں جب کہ میری قوم اور میرا وطن ایک غیر ملکی قوم کے قبضے میں ہے، وہ غیر ملکی قوم ہم پہ حکمران ہے اور ہم ان کی محکوم اور رعایا ہیں۔ فرمایا کہ جس طرح مسیح علیہ السلام ایسے زمانے میں آئے جب کہ موسوی قوم اور موسوی امت کے علماء وہ بگڑ چکے تھے، بظاہر وہ دینداری کا اظہار کرتے تھے، دین کا پردہ اوڑے ہوئے تھے، لیکن ان کے اندرونے نفاق کی ملونی ان کے اندر تھی، ان کے اندر دنیا داری تھی اور دنیا پرستی تھی، حب مال ان کے اندر سرایت کر چکی تھی۔ فرمایا اسی طرح میں اس زمانے میں آیا ہوں جب کہ ہماری امت اور ہماری قوم کے علماء ان کے اندر سے دینی روح پرواز کر چکی ہے، وہ دنیا داری کے رنگ میں رنگین ہو چکے ہیں، ان کی ہر بات کا مقصود پیسے کا حصول ہوتا ہے۔ فرمایا جس طرح مسیح ایسے زمانے میں آیا جب کہ اس قوم میں قائم حکومت نے دنیاوی ترقی کے سامان پیدا کیے،
قسم قسم کی آسائش اور سہولتوں کے وسائل مہیا کیے۔ فرمایا مجھے بھی خدا نے ایسے زمانے پیدا کیا جب کہ زمانہ اپنی دنیاوی ترقیات کے عروج پر ہے، قسم قسم کی آسائش اور سہولتوں کے وسائل ہمیں میسر ہیں۔ پھر حضور نے فرمایا کہ موسوی مسیح کے زمانے میں حالات ایسے تھے کہ خدا تعالیٰ نے مسیح علیہ السلام کو کفار کے بالمقابل تلوار کے جہاد کی اجازت نہیں دی تھی، بلکہ تبلیغ اور دعاؤں کی تلقین کی گئی تھی، اخلاق اور نرمی پہ زور دینے کی نصیحت کی گئی تھی۔ اسی طرح خدا تعالیٰ نے مجھے بھی ایسے زمانے پیدا کیا کہ مجھے کفار کے بالمقابل، اپنے ملک پہ حاکم غیر ملکی قوم کے بالمقابل تلوار کے جہاد کی اجازت نہیں دی، بلکہ مجھے دعاؤں کی، تبلیغ کی اور نرمی اور اخلاق پہ زور دینے کی نصیحت کی گئی۔ پھر حضور نے فرمایا کہ مسیح کے زمانے میں سورج کو گرہن لگا، تو خدا تعالیٰ نے اس میرے زمانے میں بھی سورج اور چاند کو گرہن لگایا۔ پھر فرمایا کہ مسیح کے زمانے میں مسیح کے مخالفین پہ طاعون کی وبا پھوٹی، تو خدا نے میری زندگی میں بھی میرے مخالفین پہ طاعون کی وبا نازل کی۔ پھر فرمایا کہ جس طرح مسیح بن باپ پیدا ہوا تھا اور اس کی پیدائش میں ایک ندرت تھی، اسی طرح خدا تعالیٰ نے مجھے بھی توأم پیدا کر کے میری پیدائش میں ندرت کی خصوصیت پیدا کی۔ اسی طرح فرمایا کہ جس طرح مسیح بن باپ ہونے کی بنا پہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے نہیں تھا اور اسرائیلی نہیں تھا، اسی طرح میں فارسی نسل ہونے کی بنا پہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قوم کا فرد نہیں ہوں، غیر قریشی ہوں۔ تو اس طرح کی 16 خصوصیات حضرت مسیح موعود نے بیان فرمائی ہیں، جو اپنے اندر اور مسیح موسوی کے اندر حضور نے ان کے موجود ہونے کا تذکرہ فرمایا۔ جزاکم اللہ۔ کل صبح آپ کی تشریف آوری کا اور کتابوں کے اشاروں پر بہت شکریہ، فجزاکم اللہ حسن الجزا۔ تو ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آپ اجازت دیں، انشاءاللہ تعالی آئندہ پروگرام میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی کچھ اور کتب کے بارے میں گفتگو پیش کی جائے گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔